www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک عمل ہے، معاشرتی عمل ہے، سماجی عمل ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ملاتا ہے تو کچھ نہ کچھ الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ وہ تبادلے کے الفاظ مذہبوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ فارسی میں اور ہوں گے، پنجابی میں اور ہوں گے، اردو میں اور ہوں گے، بنگلہ میں اور، انگریزی میں اور۔ انگریزی میں کہیں گے ویلکم، گڈ بائے، بس یہ الفاظ ہیں۔ ایسے ہی ہندی میں بھی ہوں گے جو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ہیں۔ پشتو میں بھی ہیں، بخیر راغلے، پاما خاخا، یہ رخصت کرتے وقت کہتے ہیں۔ بلوچی میں بھی ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، ست بسم اللہ، آؤ آؤ ست بسم اللہ، یہ پنجابی میں الفاظ ہیں۔ اور مسلمان بھی یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی پنجاب کے رہنے والے مسلمان بھی یہ بولتے ہیں۔ گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، ثواب ملے گا، کیونکہ مقصد آنے والے کو خوش کرنا، اس کا اکرام کرنا ہے، رخصت کرنے والے کو بھی خوش کرنا ہے، تو پنجابی میں کہیں گے تو بھی اچھی بات ہے، ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر نیت کر لے ساتھ، اور اس میں وہ چیز کر لے کہ جو سماجی بھی ہو اور مذہبی بھی ہو، جامعیت آ جائے اس میں، چنانتے اگر ست بسم اللہ یا رخصت کرنے وقت جو کہتے ہیں، پنجابی میں جو بھی لفظ بولتے ہیں، سرائکی میں بولتے ہیں، اس میں نیت کر لے کہ اس کا اکرام ہے، اللہ نے کہا ہے تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ آ رہا ہے تو یہ السلام علیکم کہتا ہے یا وعلیکم السلام کہتا ہے، تو ثواب تو دونوں صورتوں میں مل رہا ہے، لیکن اس صورت میں ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ چنانچہ السلام علیکم اگر کوئی کہے، تعلیم آئی جب تم جاؤ کسی سے ملو، یا کھڑے ہو اور دوسرے بیٹھے ہوں، یا تم چل رہے ہو اور دوسرے بیٹھے ہوں، تو تم پہل کرو، بہتر یہ پہل بھی بتائیے۔ پہل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا کس کو زیادہ بنتا ہے وہ بتائے کہ وہ کھڑے ہوئے کو چاہیے، بیٹھے ہوئے پہ کرے، بیٹھا ہوا جو ہے وہ لیٹے ہوئے پر کرے، اور جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والوں پر کرے سلام۔ اگر اس ترتیب کا خیال رکھے گا تو یہ معاشرتی حق بھی ادا ہوگا، سماجی حالات بھی خوشگوار ہوں گے، اور آخرت میں بڑا ثواب بھی ملے گا، اجر ثواب ملے گا اس پر۔ یہی پنجاب کے رہنے والے ہندو جو ہیں، سکھ ہیں، بارڈر کے پار وہ رہتے ہیں، وہ یہ لفظ کہتے ہیں، سکھ بھی بولتے ہیں ست بسم اللہ، سکھوں میں بھی ہے یہ، کیونکہ اللہ پر ایمان ہے تو ست بسم اللہ کہہ دیتے ہیں۔ رخصت کرتے وقت بھی بولیں گے وہ الفاظ جو مسلمان وہاں کے بولتے ہیں، وہی وہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن انہیں ثواب نہیں ہے، وہ ایک معاشرتی ادب کر رہے ہیں، بس ہمارے یہاں کا رواج ہے، اس سے ان کے ایک تعلقات کو وہ سمجھتے ہیں ہم نے سماجی چیز ادا کر دی۔ لیکن جو مسلمان کرتا ہے اس سے یہاں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ اس کا مقابلہ اور کوئی کلمہ نہیں کر سکتا، انگریزی کے کلمے بھی نہیں کر سکتے۔ جب کوئی آ رہا ہے
اور وہ آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، اہلا و سہلا، یا عربی میں اہلا و سہلا، مرحبا، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، آپ ایسی جگہ آئے ہیں جہاں آنا خوشگوار ہے، دقتوں سے مشقتوں سے پاک اور خالی ہے، کوئی تکلف یہاں آنے میں آپ کو نہیں ہے۔ یا عربی میں، اردو میں ہم اس کو بول سکتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں اگر اس نیت سے کرے گا کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور یہ بولا جاتا تھا اور نبی علیہ السلام یا صحابہ بھی بولتے تھے، تو اب یہ ثواب بھی ہو گیا، یہ دنیاوی رواج بھی ہو گیا اور آخرت کا رواج بھی ہو گیا، دونوں چیزیں ہو گئی، جامعیت آ گئی۔ تو ہمیں آپس میں اپنا جو رواج ہے، مذہبی بھی ہے ہمارا اور معاشرتی بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری معاشرت اسلامی ہے، ہم چاہے پنجابی ہیں لیکن مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں، اردو بولنے والا ہے پہلے مسلمان ہے، بعد میں اردو بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا بھی پہلے مسلمان بعد میں پشتو بولنے والا ہے۔ تو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں انہی چیزوں کو سکھانا چاہیے بچوں کو جو ہماری معاشرت بھی ہو اور اس کی جڑ مذہب سے بھی ملتی ہو، تو بچوں کی تربیت بھی ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی معاشرت میں بھی گھلے ملیں گے، لوگوں میں خوشگوار تعلقات ہوں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اجر اور ثواب ہوگا انہیں۔ اور سلام پر مزید بڑھا سکتے ہیں مصافحے کو بھی، سلام کیا اور ساتھ مصافحہ کیا، اچھی بات ہے، ایک ہاتھ سے کیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دو سے کیا تو اور اچھی بات ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا عموماً ناراض لوگ کرتے ہیں، دو آدمی ناراض ہونے آپ صلح کرائیں کہ کرو صلح، تو وہ ڈھیلے ڈھیلے مصافحہ ایک ہاتھ سے کریں گے، دو سے نہیں کریں گے۔ دو سے مصافحہ کرنا گرم جوشی اور دل کے صاف ہونے کی نشانی ہے۔ انگریزوں کے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، آخرت کا اور اس کا، یورپ میں اور ان میں، ہندوؤں میں بھی نہیں ہے، ایک مصافحہ ہی چلتا ہے، اسے بھی اسے بھی اسے، باپ کو بھی کرے گا اپنے بیٹے کو بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے گا۔ اسلام تو بہت باادب، بڑے آداب ہیں اس میں باپ سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بہت بری چیز ہے، استاد سے، عمر میں بڑے سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بہت عیب کی چیز ہے۔ اب اس لیے عیب نہیں رہا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھواتے ہیں، اور اسکولوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے جو امریکہ، برطانیہ، یورپ میں سکھائے جاتے ہیں آداب، اس لیے یہاں باپ کو بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میرا بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اور اسے ادب ہی نہیں آتا کہ باپ کو کیسے مصافحہ کرنا ہے، اور بچے کو بھی نہیں پتا کہ ابا کا حق کیا ہے، دادا کا حق کیا ہے، جانتے ہی نہیں۔ وہاں پر جو رواج ہے وہی انہوں نے اپنا لیا۔ تو جو ہماری معاشرت بن گئی ہے یہ رواجی تو ہے، علاقائی تو بنی، اسلام سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات سے۔ اسلام میں جو ادب ہے وہ یہی ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرو تو زیادہ اچھا ہے، ایک سے بھی کر لو، آپس میں بے تکلف دوست ہیں، دو سے بھی کر سکتے ہیں، ایک سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑا چھوٹا یہاں تو مصافحہ دو ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ اور جب آپ صلح کرائیں کسی کی تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں تو آپ محسوس کریں گے، سب محسوس کریں گے دیکھنے والے، کہ ابھی دل صاف نہیں ہوا۔ مصافحہ اس کے دل کی کیفیت بتا رہا ہے دونوں کی۔ اگر دونوں میں سے ایک نے دونوں سے مصافحہ کیا اور ایک نے ایک سے کیا تو آپ دونوں کے دل کی کیفیت سمجھ جائیں گے کہ اس کا دل ذرا زیادہ صاف ہے، اس کا اتنا صاف نہیں ہے، صرف مصافحے سے پتہ چل گیا۔ آثار اندر کا حال بتاتا ہے انسان کے باہر کا رویہ، اور اگر ان میں سے ایک نے معانقہ بھی کر لیا ایسے تو یہ بھی اس کے اندر کا حال بتا رہا ہے آپ سب کو کہ یہ تو بہت اچھی طرح، اس نے تو بالکل دل صاف کر لیا۔ آپ دوسرے کو ڈانٹیں گے، بھائی تو بھی تو مصافحہ کر، دونوں ہاتھوں سے مل، گلے مل، یعنی دل صاف کر جیسے اس نے کیا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ تو ہمارے جو ظاہری افعال اور اعمال ہیں اصل میں ان کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے، کہ باطن میں جو ہے وہ حرکات، ہاتھ پیر چہرے پر
اٹھنے بیٹھنے پر وہ ظاہر ہوتی ہیں، قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قلوب کو صاف رکھنا اور قلبی طور پر معاشرت کا خوشگوار ہونا، ظاہری طور پر نہیں، صرف قلبی طور پر، اس پہ زور دیا اسلام نے۔ جب آپ سے کوئی بچہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے تو آپ کو بلا وجہ اس پہ زیادہ شفقت آتی ہے، اور آپ کو اس کا یہ بہت تمیزدار بچہ ہے، کہیں گے تمیزدار بچہ، اور آگے بڑھ کے سر پہ بھی ہاتھ پھروا لیا اس نے آپ سے، تو آپ کہیں گے بہت ہی بیوہ بچہ ہے، اس کو بہت تمیز سکھائی ہے اس کے بڑوں نے۔ وہ اس کے بڑوں کی تعریف ہوگی اس پر، اس کی بھی ہوگی، اس کے بڑوں کی بھی ہوگی۔ لیکن اب بڑے ہی کیسے ہیں آپ کے جو اسکولوں میں استاد ہیں اور ٹیچر ہیں، وہ خود ہی ادب نہیں جانتے، انہیں خود یہ نہیں پتا کہ میں بحیثیت استاد کے مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اور ان بچوں کو میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اسے اس کا ہی شعور نہیں۔ جب اسے اپنے ہی حق کا پتہ نہیں تو دوسروں کے حق کی اسے کیا فکر ہوگی؟ اپنے حق کا پتہ ہوگا تو بچوں کو سکھائے گا، خود سیکھے گا، بچوں کو بھی سکھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی قدر اور اس پر مضبوطی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔